ٹائٹینک یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایک بہت بڑے جہاز کے ڈوبنے کا خیال آتا ہے، لیکن یہ کہانی صرف اتنی سی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے راز میں لپٹی ہوئی ہے نا جو آج تک لوگوں کو الجھائے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں کہا کیا جاتا تھا یہی کہ خدا خود بھی اس جہاز کو نہیں ڈبو سکتا۔ سوچی ذرا، یہ ایک جملہ ہی اس جہاز کی عظمت، اس کی شان و شوکت اور شاید اس سے جڑے غرور کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ مگر ہوا کیا؟ اپنے پہلے ہی سفر پر نکلنے کے صرف 4 دن بعد، صرف 4 دن، یہ جہاز سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ کیا یہ بس ایک حادثہ تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت گہری سوچی سمجھی سازش تھی؟ تو آئیے آج ہم اس پوری کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز آخر ڈوبا کیسے، پھر ان سوالوں پر بات کریں گے جو سرکاری کہانی پر اٹھائے گئے، اس کے بعد سب سے مشہور سازشی تھیوری کو سمجھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ ثبوت کیا کہتے ہیں اور سچائی کیا ہے۔ تو چلیں کہانی کے بالکل شروع میں چلتے، اس وقت جب انجینئرنگ کا یہ عظیم شاہکار اپنی المناک قسمت سے ٹکرانے والا تھا۔ یہ جہاز جسے وائٹ سٹار لائن نے بنایا تھا کوئی عام جہاز نہیں تھا، یہ اپنے وقت کا سب سے ماڈرن، سب سے لگژری جہاز تھا۔ مطلب اس میں سوئمنگ پول تھا، جم تھا، بڑے بڑے شاندار ریسٹورنٹس تھے اور فرسٹ کلاس سویٹس تو بس دیکھنے لائق تھے۔ یوں سمجھیں کہ ایک تیرتا ہوا محل تھا جس پر 2200 سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ تو وہ رات تھی 14 اپریل 1912 کی۔ شام سے ہی آئس برگ یعنی برفانی تودوں کی وارننگز ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ پھر رات کے 11:15 بجے جہاز کے نگران نے دیکھا کہ بالکل سامنے ایک بہت بڑا آئس برگ ہے اور اس کے ٹھیک 1 منٹ بعد جہاز اس سے ٹکرا گیا۔ اور پھر صبح 2:20 پر ٹائٹینک 2 ٹکڑوں میں ٹوٹا اور ہمیشہ کے لیے سمندر کی لہروں میں سما گیا۔ صرف 2 گھنٹے اور 40 منٹ، بس اتنا ہی وقت لگا اس کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کو سمندر میں غائب ہونے میں۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ پوری دنیا بس حیران دیکھتی رہ گئی۔ اور اس حادثے کا سب سے افسوسناک پہلو، 1500 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ یہ تاریخ کے بدترین سمندری حادثات میں سے ایک تھا۔ اچھا، حادثہ تو ہو گیا، اس کے بعد جو سرکاری کہانی بتائی گئی وہ بہت سے لوگوں کے حلق سے نہیں اتری۔ لوگوں کو لگا کہ اس کہانی میں کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے، اور یہیں سے نئے سوالات نے جنم لیا۔ سرکاری تحقیقات میں تو سیدھا سیدھا کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ قدرتی حادثہ تھا، جہاز آئس برگ سے ٹکرایا، پانی بھرا اور ڈوب گیا، بات ختم۔ لیکن کیا واقعی معاملہ اتنا سادہ تھا؟ کیونکہ دیکھیں، سرکاری کہانی میں بہت سی باتوں کا جواب ہی نہیں تھا۔ مثلاً جہاز پر اتنے سارے لوگ تھے تو سب کے لیے لائف بوٹس کیوں نہیں تھیں؟ دوسرا سوال، جب بار بار وارننگز مل رہی تھیں کہ آگے برفانی تودے ہیں تو جہاز کی رفتار کم کیوں نہیں کی گئی؟ اور ایک اور بات، جو نگران اوپر بیٹھے تھے ان کے پاس دوربین یعنی بائنوکیولرز تک نہیں تھیں، کیوں؟ انہی سوالوں نے سازشی نظریات کو ہوا دی۔ اور ان نظریات میں سے جو سب سے مشہور تھیوری سامنے آئی وہ تھی دی گریٹ شپ سوئچ کی۔ چلیں ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ تھیوری کہتی کیا ہے؟ یہ کہتی ہے کہ جو جہاز اس رات ڈوبا وہ ٹائٹینک تھا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کا جڑواں جہاز اولمپک تھا جو پہلے ایک حادثے میں خراب ہو چکا تھا۔ تو پھر منصوبہ کیا تھا؟ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وائٹ سٹار لائن کمپنی نے بڑی چالاکی سے نئے نیکور ٹائٹینک کی جگہ اپنا پرانا خراب اولمپک جہاز بھیج دیا۔ اور مقصد یہ تھا کہ اس جہاز کو جان بوجھ کر ڈبویا جائے تاکہ انشورنس کی بھاری رقم وصول کی جا سکے۔ یہ الزام کوئی چھوٹا الزام نہیں تھا۔ اب یہ بحث کئی دہائیوں تک چلتی رہی، لوگ باتیں کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، لیکن پھر سمندر کی گہرائیوں سے ہی اس راز کا جواب ملا۔ سال تھا 1985۔ یہ وہ سال تھا جس نے سب کچھ بدل دیا، جب آخر کار ٹائٹینک کا ملبہ سمندر کی تہہ میں مل گیا۔ اب صرف اندازے اور تھیوریاں نہیں بلکہ ٹھوس ثبوت کی بات ہونی تھی۔ تو جب ماہرین نے اس ملبے کو جانچا تو سچائی بالکل صاف ہو گئی۔ سازشی تھیوری کیا کہتی تھی کہ ڈوبنے والا جہاز اولمپک تھا، لیکن ملبے پر جہاز کا جو سیریل نمبر ملا وہ صاف صاف بتا رہا تھا کہ یہ ٹائٹینک ہی ہے۔ صرف یہی نہیں، جہاز کی ایک ایک چیز، اس کا ڈیزائن، سب کچھ ٹائٹینک کے اصلی نقشوں سے میچ کر رہا تھا۔ اس ثبوت نے شپ سوئچ تھیوری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
تمام ثبوتوں کو سامنے رکھنے کے بعد بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ سچائی اکثر کہانیوں اور سازشوں سے کہیں زیادہ سادہ ہوتی ہے۔ آج تقریباً تمام تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ ٹائٹینک کا ڈوبنا کسی سازش کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ بس انسانی غلطیوں، بہت زیادہ تیز رفتاری اور قدرت کے ساتھ ایک جان لیوا ٹکراؤ کا ایک المناک مجموعہ تھا۔ اور شاید ٹائٹینک کی کہانی ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان ٹیکنالوجی میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، قدرت کی طاقت کے آگے وہ ہمیشہ بہت چھوٹا ہے۔ لیکن آخر میں ایک سوال پھر بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا کبھی کبھی کسی سازشی کہانی کی کشش ایک تکلیف دہ سچائی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ شاید یہی وہ سوال ہے جو ہمیں آج بھی ایسی کہانیوں کی طرف کھینچتا ہے۔